اب 26 نومبر کو مناظرہ ہو رہا ہے، حنیف قریشی صاحب کا اور انجینئر صاحب کا مناظرہ ہو جاتا ہے۔ اگر حنیف قریشی صاحب جیت جائیں تو کیا آپ بریلوی ہو جائیں گے؟ اور انجینئر محمد علی مرزا جو توحید کی دعوت دیتے ہیں یا اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور جو باتیں ان کی ٹھیک ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی غلط ہے، سارا غلط ہے؟ اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ 26 نومبر کو مناظرہ کرنے لگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، تو آپ کس کے اوپر کیا رائے ہے کہ اگر آپ کو وہ بلائیں تو آپ جائیں گے وہاں پہ، یا آپ کیا کہتے ہیں کہ مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ مناظرہ کروانا یا نہیں کروانا. آپ نے کہا جی آپ کو بلائیں تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو میں چلا گیا تو پھر تو بالکل نہیں ہوگا. آپ نے وہ مفتی طارق مسعود صاحب والا حال نہیں دیکھا کہ انہوں نے خود اقرار کیا اس بات کا، جی وہ بندے ساتھ لے کر آگے تھے تو ان کو تو 12 سال سے میں یہ میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. تو وہ پیچھے پیچھے نہیں پھر رہے، وہ 12 سال سے ہم نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے، وہ 12 سال سے وہ ہم سے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ گفتگو کروانا چاہتے تو میرا تو تصور ہی چھوڑ دینا، میرا نام ذرا بھی آتا جائے گا تو پھر تو بالکل نہیں بیٹھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اویس ربانی صاحب کے ساتھ اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ محمد علی مرزا صاحب بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، میں لکھ کر آپ کو دے دوں، نہیں بیٹھیں گے. اسٹامپ لے آئیں، آپ اس سے مناظرہ کہیں، مکالمہ کہیں، مباحثہ کہیں یا علمی گفتگو کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب ہر اس بندے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس فن کا نہ ہو. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی بالر بیٹنگ کرے اور بیٹنگ والا وہ بالنگ کرے، اور وکیل میری مرضی کا ہو تب میں مقدمہ لڑوں گا، اور وکیل میری مرضی کا نہ ہو تو میں مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ وکیل کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ان کا علم نہیں، ان کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہے، اصول و ضوابط ان کو پتہ نہیں ہے، گرامر پر ان کو عبور نہیں ہے، فن مناظرہ سے وہ نابلد ہیں. اگر ایک انسان کے دلائل مضبوط ہوں، وہ یہ حیل و حجت نہیں کرتا جی اس سے لکھوا کے لائیں، اس سے پڑھوا کے لائیں، وہ ویڈیو بنا کر دے. وہ کہتا ہے جی جو بھی آ جائے تو میرے دلائل اتنے مضبوط ہیں میں سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لوں گا. آپ کراچی کے محمد شیخ کو دیکھ لیں، اس سے اپنے دلائل پر اعتماد ہے، وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ باطل ہی ہے بے شک، لیکن گفتگو کرتا ہے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، اس سے اپنی تحقیق اور اپنے دلائل پر جب اعتماد ہو تو وہ بات کر لے گا. لیکن محمد علی مرزا صاحب وہ زہر کا پیالہ تو پی لیں گے لیکن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ اس کی حالت دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اکیڈمی کے اندر جانے والا شخص میں تھا، وہ مجھ سے بھاگا، پھر بھاگا اور پھر بھاگا اور پھر بھاگا، بے شمار جگہوں سے بھاگا. پھر علامہ زابی صاحب کے ساتھ ہم گئے تو پھر بھاگا، انصر باجوہ صاحب آئے تو تب وہ بھاگ گیا، یحییٰ نورپوری صاحب آئے تب بھاگ گیا. اسی طرح حافظ زبیر صاحب نے کہا ان سے بھاگ گیا، مفتی تقی الرحمن علوی صاحب نے کہا ان سے بھاگ گیا. مفتی طارق مسعود صاحب کو خود اس نے آفر کروائی، میرا یہ بیان اپلوڈ ہو تو آپ کل ہی آ جائیں. تو جس دن وہ بیان اپلوڈ ہوا تھا اگلے دن وہ سنڈے تھا، تو وہ بہانے کر رہے تھے جی وہ جس دن مفتی صاحب آئے ہیں تو سنڈے نہیں تھا جی، یہ تو سنڈے والے دن اکیڈمی کھلتی ہے. بھائی بیان کے اندر یہ بات تھی کہ آپ کل ہی آ جائیں، سنڈے کا نہیں کہا تھا. پھر یہ بھی کہا تھا ہم ٹکٹ دیں گے. اب جب آگے ٹکٹ دینا تو دور کی بات، وہ حیل و حجت کرنی شروع کر دی. وہ بائی روڈ آئے تھے جی، انہوں نے بائی روڈ نہیں آئے، وہ ہوائی جہاز کے ذریعے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں بائی روڈ آیا ہوں. تیسرا انہوں نے کہا تھا جی کہ میری کرامت ہوگی، وہ کبھی نہیں آئیں گے. میں تو اس پر اکثر ایک بات کرتا ہوں، آج کا جو ٹرینڈ چل گیا کہ جی پروگرام پھر چلتا رہا یا پروگرام ختم ہو گیا. اس نے پروگرام کہاں چلتا ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا، تو کرامت تو بڑھ گئی پھر مفتی مرزا صاحب کی. تو ابھی بھی جب وہ مفتی حنیف قریشی صاحب آئیں گے یا وہ کیا نام ہے اس کا اویس ربانی صاحب آئیں گے تو مرزا صاحب تو ٹرینڈ کے مطابق وہ بڑھ جائیں گے. کہاں پہ؟ اکیڈمی میں. تو مناظرہ ان کا یا مکالمہ یا مباحثہ وہ نہیں ہوگا. اچھا اب کچھ باتیں سوشل میڈیا پر یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جی وہ میرا پرانا بیان تھا. مرزا صاحب نے کبھی اقرار بھی کیا جی میں اس بات پر قائم ہوں، آپ ان سے جو بات کہیں وہ کہیں گے میرا پرانا بیان تھا. وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی تو کہتے ہیں میرا پرانا بیان تھا. امام ابو یوسف پر الزام لگایا، جب بتایا تو کہ میرا پرانا بیان تھا. ابھی وہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کے بارے میں کہا جی وہ میرا پرانا بیان تھا. بریلوی ہو کر آپ نے یہ کچھ لکھا وہ میرا پرانا بیان تھا. تو آپ کا وہ بیان کون سا جس پر آپ کھڑے ہیں ہم یہ بتا دیں بس، تاکہ ہم اس کے مطابق بات کریں. آپ شاید ان کا بیان سنو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ روئے زمین پر صرف ایک ہی آدمی جس کو آنے کی اجازت ہے، وہ مفتی طارق مسعود صاحب، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اس سے پہلے کا کیا مطلب؟ یعنی ان سے پہلے بھی میں نے کسی کو اجازت نہیں دی اور ان کے بعد بھی میں نے کسی کو اجازت نہیں دی. یہ کہا تھا
تو اگر اس سے پہلے سلمان مصباحی صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے تھے، پھر یہ کیوں کہا کہ اس سے پہلے بھی کسی کو اجازت نہیں، اس کے بعد بھی کسی کو نہیں ہے؟ اگر اس کے بعد کی ہے تو پھر کیوں کی ہے؟ پھر یا مفتی طارق مسعود صاحب والا جو بیان دیا وہ غلط ہے کہ جی اس سے پہلے اس کے بعد کسی بندے کو اجازت نہیں ہے، تو یا پھر اپنی مرضی کے بندے تلاش کرتے ہیں۔ اور جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے تو ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے کہ آپ کو زیادہ شوق ہے آپ پی ٹی وی پر پروگرام کروا لیں، تو ڈاکٹر سبیل کے پروگرام کے اندر مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ٹی وی پر آ جائیں، آپ کا جو ریسرچ پیپر 5B ہے اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ یعنی ٹی وی کی آفر بھی کروائی گئی لیکن پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ اویس ربانی بھائی نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ آپ نے کہا جی کہ یہ وہ جو نمائندہ علماء ان کو لے کر آئیں، لیکن آپ نے اگر مصباحی صاحب کو اجازت دی ہے پھر تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کو کہا تھا کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد، سلمان مصباحی صاحب کو بھی کہا۔ اچھا یہ جو جیلم کا ایک اس کا وہ یہ سمجھ لیں کہ پرانا فالور تھا، وہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو دیوبندی ظاہر کرتا تھا، کبھی تبلیغی ظاہر کرتا تھا، کبھی علماء کو کالیں کرنا شروع کر دیتا تھا، اس کے ساتھ مناظرے کے لیے محمد علی مرزا صاحب کیوں تیار ہو گئے تھے؟ وہ کون سے مسلک کا نمائندہ ہے؟ محمد علی، میری اس پر ویڈیو ریکارڈ موجود ہے کہ محمد علی مرزا صاحب مناظرے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کس سے؟ آپ اس کو جا کے دیکھ لیں اہل سنت میڈیا کے اوپر۔ تو یہ اویس بھائی نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر مصباحی صاحب کو اجازت مل سکتی ہے گفتگو کرنے کی تو باقی علماء کو کیوں نہیں مل سکتی؟ میرے خیال میں 26 نومبر کو ہونا چاہیے، اور میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے اویس بھائی کو یہ پیغام بھی دوں گا، آپ پر دباؤ بہت زیادہ ہوگا۔ مرزے کے جتنے فالورز ہیں، چیلے چمچے خرچے ارچے جو بھی ہیں، وہاں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ گفتگو کسی طرح نہ ہو سکے۔ محمد علی مرزا بھی وہ کچھ چینل ہیں، شاہد اینڈ بلال کا ایک چینل ہے، اس کے ذریعے مختلف چینلوں کے ذریعے مختلف بندوں کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ آپ ڈٹ جائیں، کوئی بات نہیں، خیر آپ کہیں جی میں تو علمی مکالمہ کروا رہا ہوں، انتشار تو نہیں چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ نزاع ختم ہو، یہ جھگڑا ختم ہو، ہم بھی چاہتے ہیں یہ جھگڑا ختم ہو، کشتی کسی کنارے لگے تاکہ پتہ چلے کہ کنارہ کون سا ہے۔ تو جب تک کشتی کسی کنارے نہیں لگتی اس وقت تک پتہ کیسے چلے گا؟ گفتگو ہونی چاہیے، اویس بھائی کو آنا چاہیے، ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، پتہ چلے کہ محمد علی مرزا صاحب کی کتنی تحقیق ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ چلے علمی کتابی کا پول کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، تو پتہ چل جائے گا۔ مرزے کے جتنے فالور ہیں وہ کہیں جی گفتگو ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ون مین آرمی ہے۔ اب ون مین آرمی کے بارے میں پھر وہی بات ہے کہ پروگرام چلتا رہا یا ختم ہو گیا؟ پروگرام کہاں چلتا ہے، پروگرام تو بڑھ گیا، تو ون مین آرمی بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں بڑھ گئی۔ پھر اب 26 نومبر کو مناظرہ ہو رہا ہے، حنیف قریشی صاحب کا اور انجینئر صاحب کا مناظرہ ہو جاتا ہے، اگر حنیف قریشی صاحب جیت جائیں تو کیا بریلوی ہو جائیں گے؟ اور انجینئر محمد علی مرزا جو توحید کی دعوت دیتے ہیں یا اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور جو باتیں ان کی ٹھیک ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی غلط ہے، سارا غلط ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب کی ان سے جو گفتگو ہوگی وہ کس موضوع پر ہوگی؟ میرے خیال میں جہاں تک گفتگو ہوگی وہ محمد علی مرزا کے لیکچر، ان کی شخصیت پر ہوگی، اور ہونی بھی اسی پر چاہیے کہ محمد علی مرزا اپنے لیکچر اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے اس صدی کا جھوٹا ترین آدمی ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے لے کر امت کے عام انسان تک اس پر جھوٹ بولا ہے۔ اور اگر اس پر گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تو ہم حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہیں، واقعتاً وہ ٹھیک ہے، یہ تو میرا بھی دعویٰ یہی ہے۔ تو یہ جب تک گفتگو سامنے نہیں آتی اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ گفتگو کس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ باقی رہے گی عقائد کے حوالے سے، اگر آپ عقائد کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عقائد پر تو گفتگو نہیں ہوگی، یا مجھ سے لکھوا لیں، عقائد پر وہ گفتگو کرنے کے لیے محمد علی مرزا بھی تیار ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک دو بات ہے، اس کے علاوہ کیا چیز اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ کفر اسلام کا نہیں ہے، وہ اختلاف کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ وہاں دیکھ لیں۔ یعنی اگر کفر اسلام کا، الحمدللہ علماء دیوبند میں سے آج تک کسی نے بھی علماء بریلی کو کافر نہیں کہا۔ جب کفر اسلام کی جنگ ہی نہیں ہے تو پھر فروعی مسائل کے اندر اختلاف تو صحابہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔
اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ دوسری بات کہ محمد علی مرزا کے والے سے آپ نے کی اس کی ساری باتیں غلط ہیں یا ٹھیک ہیں؟ دیکھیں بحیثیت انسان ہونے کے کسی بھی انسان کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی، نہ ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کے، میرے اس جملے کو سمجھیے گا، بحیثیت انسان ہونے کے نہ کسی انسان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، نہ کسی انسان کی ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی موچی کو آپ ڈاکٹر کی سیٹ پر بٹھا سکتے ہیں؟ اصل سوال پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں حدیث سے۔ یہ جو میں نے ابھی مثال دی کہ کیا کسی موچی کو یا نائی کو ڈاکٹر کی سیٹ پر بٹھا سکتے ہیں، یا حکومت کسی ایسے شخص کو کہ جس نے 2-4 دن، مہینہ، 2 مہینے یا سال 2 سال کسی ڈاکٹر کے ساتھ لگائے ہوں بطور کمپاؤنڈر کے یا بطور نرس کے، آپ اسے ہاسپٹل کھولنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیوں؟ اسے دوائیوں کے نام نہیں آتے، یا دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ، یہ دوائیوں کو پتہ نہیں کہ یہ بخار کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی ہے، لیکن آپ اسے کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے۔ اس اتھارٹی اور ڈگری کی وجہ سے آپ اس کو نہیں دیتے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، ان سے بندہ مر جاتا ہے، لیکن ان پہ کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ جو سرجن نہیں ہے وہ آپریشن کرے، اس پر 302 کا کیس ہو جاتا ہے۔ تو محمد علی، دیکھیں محمد علی مرزا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کے اندر اپنی رائے دینی شروع کی جس کی اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کی، اس نے صحیح کی، تب بھی اس نے غلطی کی۔ اب یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس سے آگے کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہیں جہالا کو اپنا امیر بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، وافتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا، وہ بغیر علم کی فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جب ایک بندے کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، حکومت پاکستان اس کو ہاسپٹل کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتی، تو ایک بندہ جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا تو اسے آپ قرآن و حدیث میں امام بنائیں گے؟ اگر ایسی بات ہوتی، یہ جو آج کل بات کی جاتی ہے کہ اردو تراجم موجود ہیں، اردو کی کتابیں موجود ہیں، تو صحابہ خود عربی نہیں تھے، تو صحابہ دوسرے صحابہ سے مسائل کیوں پوچھا کرتے تھے فقہا سے؟ چلے اگر مثال کے طور پر یہ کہتا ہے جی اردو تراجم آ چکے، تو محمد علی مرزا پھر ترجمانی کس لیے کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کے حوالے کتابیں کر دیں، انہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ خود جا کے گھر میں پڑھو، دیکھو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کوئی چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خود لوگوں کو بتاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم میری بات مانو؟ تو اختلاف تو صرف یہ ہے کہ آپ کی بات تو نہیں مانیں گے، ہم تو ان فقہا کی بات مانیں گے کہ جو خیر القرون میں تھے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، ان کی بات کو مانا جائے۔ تو اس لیے بحیثیت انسان، کسی انسان کی ساری باتیں نہ غلط ہوتی ہیں نہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ ٹھیک اور غلط کا نہیں ہے، مسئلہ اتھارٹی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ایک اس اعتراض کا یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کون سے مدرسے سے پڑھے تھے فلاں۔ آپ مجھے یہ بتائیں جتنے محدثین نے باقاعدہ جا کر علم سیکھا یا نہیں سیکھا؟ باقاعدہ علم سیکھا ہے نا، فن سیکھا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ جو قرآن میں ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اس کو پھر کہاں فٹ کریں گے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم کو سیکھے اور ان کو سکھلائے جو نہ سیکھنے والے ہیں۔ تو قرآن کے اندر 2-3 طرح کے واقعات ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جو ترغیب و ترہیب پر دلالت کرتے ہیں، کچھ مسائل پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بلغوا عنی ولو آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اس سے یہ کہاں پہ ہے کہ آپ ان کو مسائل بتانے شروع کر دیں یا مسائل میں دسترس حاصل کر لیں؟ یہ لکھا ہے اس میں کہیں؟ اگر اس سے مراد یہ کہ ہر انسان مسائل بتانے شروع کر دے، قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کرنے شروع کر دے، تو پھر تو افتاء ختم، دارالفتاء ختم، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں، لوگوں کے حوالے کتابیں کر دی جائیں، جو کسی کے پاس پوچھنے کے لیے اسے کہو جاؤ جا کر کتاب دیکھ لو۔ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے امام کے پاس جاتے ہیں، اس سے مسئلہ جا کے پوچھتے ہیں۔ یہ تو نظام زندگی نہیں چل سکتا ایسے، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔
آپ نے خود فرمایا کہ کچھ لوگ علم سیکھیں اور کچھ ان سے سیکھیں، مسائل پوچھیں۔ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم سیکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی آپ کے پاس ہوتا تھا جب لوگ کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ تو یہ اسلوب ہے صحابہ کا بھی، قرآن کا بھی، آپ کا بھی۔